ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اور جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب ٹکر لگتی ہے، جب ٹھیس لگتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میرے اندر ہی کوئی غلطی ہے، میرے اندر ہی کوئی مسٹیک ہے، میرے اندر ہی یہ گھمنڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا۔ دیوار پہلے موجود تھی لیکن مجھے پتا نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کو فالج ہو جائے تو اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پی سکتا۔ انسان کو فالج ہو جائے تو اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس، پانی بھی ہے، گلاس بھی ہے، ٹیبل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ اس کو بھی اٹھا۔ تو میرے عزیزو، بینک بیلنس بھی اس کا موجود ہے، اس کے خزانے بھی موجود ہیں، اس کی گاڑی بھی باہر ہو سکتا ہے کھڑی ہوئی ہو، اس کی نوکر بھی موجود ہوں گے، اس کا بنگلہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا بے بس ہے کہ ایک پانی کا گلاس اٹھا۔ تو پھر کس بات پر انسان گھمنڈ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے بس ہے، تو پھر کیوں نہ وہ انکساری اور خاکساری کرے۔ جب ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اگر فالج کا اٹیک ہو جائے تو پھر ہمیں کس بات پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں؟ ہم بالکل بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں عاجز بننا ہے، خاکسار بننا ہے۔ یاد رکھیں، یہ خودی، یہ گھمنڈ، یسوع مسیح نے بڑی وضاحت سے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کرو۔ یہ خودی، یہ گھمنڈ ایک غبارے کی طرح ہے۔ بچے کے ہاتھ میں جب ہوا سے بھرا ہوا غبارہ دیا جاتا ہے تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے تاثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے تو پھر تاثرات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، بچے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ گھمنڈ، یہ جو ہمارے اندر یہ انا ہوتی ہے، یہ ہمیشہ خواہشات کو ہوا دیتی رہتی ہے، یہ خواہشات کو ہوا دیتی رہتی ہے، لیکن جس دن وہ خواہشات کا غبارہ پھٹ جاتا ہے، ہماری خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، تو پھر شاید ہمیں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر سے یہ گھمنڈ کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر سے اس انا کو مارنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں تھوڑا اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا فلاسفر، میں نے اتنی گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں نے بے شمار کتابیں پڑھ لی ہیں۔ آپ یاد رکھیں، بے شمار وہ ہوتا ہے جس کا شمار نہ ہو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اٹ از اے لائی، جھوٹ ہے یہ۔ کوئی ہماری گنتی ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری گنتی ہے، ہماری ایک حد ہے، 10 20 30 100 50 1000 ہم گن سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی گنے، اور ہم اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے بڑی کتابیں، بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، ان گنت کتابیں پڑھی ہیں، میں تو دعائیں اتنی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بے حساب ایک ہی چیز ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک چیز کا حساب دنیا کے اندر موجود ہے، ہر ایک چیز کا۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک حساب ہے، اور اس حساب کتاب کو ہم جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم یہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے، میں نے یہ گھر بنایا، اپنے ہی گھر والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ گھر بنایا، یہ میری کمائی سے بنا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ انا کو ختم کرنا ہے۔ میں نے اپنے 5 بہن بھائیوں کی شادی کی، یہ کیا ہے؟ ارے آپ نے نہیں کی، میں نے یہ کیا، میری وجہ سے یہ کاروبار چل رہا ہے، میری وجہ سے یہ چرچ چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انا ہے، انا خودی ہے، گھمنڈ ہے۔ ہمیں انتصاری کرنی ہے، خاکساری کرنی ہے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ خداوند نے کیا ہے، یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بعد اب تک بڑی ہوئی۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے، اس کے کرم سے ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم انسان، میں نے آپ کو ایک مفلوج شخص کی مثال دی ہے جس کو فالج ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے لیکن وہ بے بس ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم بے بس لوگ ہیں، ہمیں صرف انکساری اور خاکساری، عاجزی کرنی ہے۔ اور کسی بڑے دانشور نے کہا تھا کہ انکساری کے ساتھ انسان سیکھتا ہے، اور جس شخص کے اندر عاجزی نہیں ہوتی وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا ہے۔
اگر ہم خداوند کی قدرت کے بارے میں غور کرنا چاہیں تو ہم صرف اپنے بدن پر غور کر لیں، صرف اپنے بدن پر. یاد رکھیں آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت اس طرح چلتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے اور کبھی کھلتا ہے، پمپنگ کرتا ہے. اور بند ہو جائے تو نہ کھلے تو آپ مر جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہ خداوند کا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ وہ ہر روز ہمیں زندہ رکھتا ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ انسان، اکثر لوگ جو ہیں، ایک بہت ظالم پولیس والا ہو یا بہت ظالم مالک ہو تو وہ جب گزرتا ہے تو لوگ جھک جھک کر سجدہ سلام کرتے ہیں اس کو، جھک جھک کر. یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے. وہ اس کے ڈر، اور جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے بعد میں اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑا ظالم ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کو گالیاں دینا شروع کرتے تھے. لیکن یاد رکھیں جو مالک یا جو انسان خاکسار ہوتا ہے اس کو لوگ بعد میں بھی چولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے. خاکساری انکساری ہمیں برکت دیتی ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم جو ہے ترقی کرتے ہیں. آخری بات آپ کو بتا کر اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ. ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور انسان اداکار ہے. اس زمین پر ہر ایک انسان کے پاس وہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے آیا ہے، تو ضرور ہمیں اپنے اپنے کردار کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا ہے. آخری بات، انسان آج کے دور میں انسان ہر چیز کی کھوج لگا رہا ہے. چاند پر دنیا پہنچ گئی ہے، سورج پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمندر کی تہہ میں چلے گئے ہیں، جانوروں کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کر لی ہے، انسانوں نے ایک ایک چیز کی، ہوا کی ریسرچ کر رہے ہیں، بادلوں کی ریسرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیں اس انسان نے کائنات کی ایک ایک چیز کی ریسرچ کر رہا ہے، لیکن اپنی ریسرچ نہیں کرتا، اپنے بارے میں نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے. اپنی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کھوج لگانے کی ضرورت ہے. بھلے شاہ کہتے ہیں مندر مسجد گرجے جا جا وڑنا ہے، مندر مسجد گرجے جا جا وڑنا ہے، کبھی من اپنے وچ وڑے. ہم دنیا کی کھوج لگاتے ہیں، اپنے اندر کو پہلے ٹھیک کرنا ہے ہمیں، اپنے اندر کو. مندر مسجد گرجے جا جا وڑنا ہے، کبھی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں ہی ہر روز شیطان نہ لڑنا ہے، کبھی نفس اپنے نہ لڑے، اپنی خواہشات کو مارے. ہمیں یہ سبق ملا ہے، یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی قربانی دی. روزے رکھ کر خواہشات کو مارا جاتا ہے، روزے رکھ کر گھمنڈ نہیں آتا، روزے رکھ کر انسان کے اندر خواہشات بڑھتی نہیں بلکہ کم ہوتی ہے. تو انسان ہر چیز کی کھوج لگا رہا ہے لیکن اپنی کھوج نہیں لگاتا. یاد رکھیں جو باہر سڑک ہے، یہ سڑک جس کے اوپر سیمنٹ وغیرہ یا ڈبر وغیرہ ڈالا جاتا ہے، وہ سڑک کے اوپر کچھ اگتا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں اگے گا. اس پر زمین ڈالے، وہ بیج ڈالے، وہ بیج ضائع ہو جائے گا، اگے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین کیا ہے؟ سخت ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پتھر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سیمنٹ ہے، اس لیے وہاں پر کچھ نہیں اگے گا. اور اگر سنگ مرمر لگایا ہو آپ نے اپنے گھر میں، سنگ مرمر خوبصورت، کتنا خوبصورت ہے سنگ مرمر، لیکن یاد رکھیں سنگ مرمر کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن وہ اپنی سختی کی وجہ سے ایک گھاس کا پتا بھی نہیں اگا سکتا ہے. ہم جتنے بھی خوبصورت ہوں، ہم جتنے بھی حسین ہوں، ہم سنگ مرمر کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اندر